کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ پٹھوں کی کمزوری بہت رہتی ہے، جیسے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دردیں مختلف جسم کے حصے میں ہو جاتی ہیں۔ مختلف دوست سوال کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ سوال جو کیا گیا پٹھوں سے متعلق کیا گیا۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہر آدمی پٹھوں کی کمزوری اور دردوں کی شکایت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، دردیں ہوتی ہیں، پٹھے بہت کمزور ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ بھی یہی کہتا ہے تمہارے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں۔ حکیم صاحب کے پاس جاؤ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے پٹھوں کی کمزوری ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پٹھے ہوتے کیا ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ جو ہے نا مسلز کو پٹھے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلز یا گوشت اور ہوتا ہے، دماغ ہمارا ہیڈ ہے جو ہمارے اعصاب اور پٹھوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہاں دماغ سے نکلنے والے سفید ریشے جو پوری باڈی میں پھیلے ہوئے ہیں، جو پوری باڈی کو کرنٹ فراہم کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہاں جسم کے اندر جہاں کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو پیغام دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ کہیں درد ہو رہی ہے، دماغ تک فوراً اس کا علم ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ یہ پٹھوں کے ذریعے سے اللہ نے تاریں پورے جسم میں پھیلا رکھی ہیں۔ تو پٹھے ایک تو اس تکلیف کو دور کرنے کے حوالے سے وہاں اس عضو تک پیغام لے جاتے ہیں، دوسرا اس عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں سے پیغام دماغ تک بھی لے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، پٹھوں کی کمزوری کی آج جو بڑی وجہ ہے وہ در حقیقت دماغی ذہنی ٹینشن اور دباؤ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو بہت بڑا اور عمدہ اور جامع نسخہ تعلیم فرمایا، اور ہمیشہ آپ نے اس کو خود بھی اپنایا ہے، وہ آپ فجر کے بعد اور اسی طرح مغرب کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے 3 مرتبہ: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بڑی جامع دعا ہے، حدیث کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جس سے پناہ مانگتے تھے وہ ہم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ 2 چیزیں تھیں۔ ہم یعنی ٹینشن ماضی کی، یہ میں نے کیوں کر لیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے یہ کیا۔ آج کل بیماری گھروں میں ہی بھی ہے کہ خواتین ہر وقت تمہارے بھائی نے یوں کیا، تمہارے والد نے یوں کیا، تمہاری ماں نے یوں کیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ہر وقت کی ٹینشن، اور ہم عموماً ماضی کا ہوتا ہے، کسی بھی ماضی کے واقعے کو سامنے رکھ کر ذہن پر اس کا دباؤ لے لینا، اس کے نتیجے میں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اور انہی کی کمزوری کے نتیجے میں آج بے شمار امراض پیدا ہو رہے ہیں، شوگر تک، جیسے بلڈ پریشر تک، بیماریاں بڑی بڑی عام بیماریاں جن کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا، وہ بھی انہی وجہوں سے ہوتا ہے۔ تو ہر وقت ٹینشن میں رہنا، اور حزن کہتے ہیں کہ آنے والی کسی چیز کا، کسی بھی کل کیا بنے گا، ہمارے ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے معاشی طور پر، ہر وقت انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ایسی حکومت آ جائے جس سے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو ہر وقت مستقبل کا ڈر اور خوف، اور اسی طرح ماضی کا ہم، یہ انسان کے اندر آج ایک بہت بڑی بیماری کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پناہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے تو پناہ مانگ رہے ہیں لیکن ان کے خلاف، ان کو دور کرنے کے لیے کوئی آپ ایکشن نہیں لے رہے، کوئی اس کے لیے کام نہیں کر رہے۔ ایک تو گھروں کا ماحول خوشگوار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں اس طرح کی ٹینشن اور دباؤ خواہ مخواہ کے نہیں پیدا کرنے چاہیے کہ کسی مسئلے کو اٹھا کر رشتہ داروں کے مسائل کو چھیڑ کر خواہ مخواہ ایک پریشانی بنائے رکھیں۔ بھائی ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی جو دین اسلام نے تعلیمات دی ہیں، جو فطرت کا راستہ سکھلایا ہے، مسلمان آج اگر ان پر عمل کرے تو کبھی بیمار نہ ہو۔ لیکن آج وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ کر توہم پرستی اور اسی طرح خواہ مخواہ کی جھگڑے اور ٹینشنیں بنا لی ہیں، جس کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں آج ایک بہترین علاج بھی بتائے دیتا ہوں جس کی بڑی اہمیت ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ آپ
ان خاص طور پر سردیوں کے موسم میں تو اس کو معمول بنا لیں، گھر میں معمول بنا لیں۔ ڈرائی فروٹ، اور ان میں سے بھی ایک بہت سستی چیز ہے کھجور۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ ڈرائی فروٹ اور کھجوریں کھلائیں تو کبھی بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنا جو سرمایہ ان کو لگاتے ہیں، دیتے ہیں، ان کے بچے تو ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، تم بیمار ہو جاتے ہو، لیکن اگر تم اور تمہارے بچے ڈرائی فروٹ کھائیں تو کبھی بیمار نہ ہو انسان۔ اللہ نے ہر موسم کے متعلق مناسبت سے کوئی نہ کوئی دوا پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو ڈرائی فروٹ سامنے آ جاتا ہے، تو سردیوں کا سب سے بہترین تحفہ ڈرائی فروٹ ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ کھجوریں ہیں، عام سستی ہیں، اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں۔ جس کو پٹھوں کا مسئلہ ہو خاص طور پر تو وہ کھجوریں اس طریقے سے اگر استعمال کریں، 5 کھجوریں صبح، 5 کھجوریں شام، اس کی گٹھلی نکال دے اور ان کے اندر تل بھر لے، کالے تل بھر لے تو سب سے زیادہ اچھا ہے، ورنہ سفید تل بھی ڈال سکتا ہے۔ سفید تل کے وہ بھر کے 5 کھجوریں صبح کھا لے اور 1 کپ دودھ گائے کا لے لے، انشاءاللہ اس کے پٹھوں کی چاہے کتنی کمزوری کیوں نہ ہو، بفضلہ تعالی مسلسل چند دن استعمال کرنے سے اس کی یہ تکلیف اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ ساتھ یہ کہ اپنے آپ کو ٹینشنوں سے بھی دور رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔